أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، من كلام خالق السماوات والأرضين: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ موضوع درس تبلیغ کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے۔ لفظ تبلیغ یا تبلیغ کے موضوع پر قرآن کریم میں لفظ انذار بھی آیا ہے، بلاغ بھی آیا ہے، تبشیر بھی آیا ہے، تخویف بھی آیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی آیا ہے تبلیغ کے موضوع پر۔ ان تمام لفظوں کے تناظر میں گفتگو کرنا مقصد نہیں ہے اس کم وقت میں۔ آیہ شریفہ آپ لوگوں کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تم مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دینے والا، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا ہونا چاہیے۔ تبلیغ جو دین مبین اسلام میں اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق رب العزت نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد تاریخ بشریت کا آغاز کیا اور اس بشریت کے لیے ہدایت کا نظام بھی قائم کیا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا پہلے بشر کو خلق کرے، بعد میں ہادی کو خلق کرے، بعد میں اس مبلغ کو خلق کرے۔ رب العزت نے تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے جو ہے اس مبلغ کو خلق کیا، اس تبلیغ کرنے والے کو خلق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ انبیاء مبلغین پروردگار ہے، حق کی دعوت دینے والا، حق کا پیغام سنانے والا۔ جناب محسن قرائتی صاحب نے یہ کتاب قرآن و تبلیغ کی عنوان سے، صرف تبلیغ کے موضوع پر، قرآن نے جو تبلیغ کے موضوع پر جہاں جہاں بیان فرمایا ہے وہ اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب کی سرورق میں انہوں نے کہا میں نے اس کتاب کو وہ اولین مبلغ اسلام، پھر حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر کی خدمت میں اور پیغمبر کے حکم پر وہ مبلغین جو پورے عالم میں پھیل گیا۔ لکھا ہے کہ
سب سے پہلے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ پیغمبر کے حکم پر یمن تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، اور حبشہ میں جناب جعفر طیار اولین مبلغ اسلام ہے۔ مدینہ منورہ میں مصعب بن عمیر پیغمبر کی جانب سے تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی اس کتاب کو ان مبلغین اسلام کے نام پر منسوب کیا۔ تبلیغ منفی تبلیغ بھی ہو رہا ہے اور مثبت تبلیغ بھی ہو رہا ہے۔ منفی مثبت حق و باطل کا جو ہے یہ معرکہ حابیل و قابیل کی صورت میں، موسیٰ و فرعون کی صورت میں، ابراہیم و نمرود کی صورت میں، پیغمبر کے مقابلے میں ابو جہل و ابو سفیان و ان تمام باطل قوتوں کی صورت میں حق و باطل کا معرکہ ہے۔ تا صبح قیامت تک یہ معرکہ دائم و قائم رہے گا۔ دونوں کی طرف سے پروپیگنڈا تبلیغ کا نظام ہوتا رہا ہے۔ طاغوت کے تبلیغ کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی ذہنوں پر قبضہ کر کے ان کو اپنے تسلط میں لا کر اس کو اپنی اطاعت میں لے آنا طاغوت کا مقصد ہے۔ اس کے مد مقابل انبیاء، مکتب انبیاء میں تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو طاغوت کے شر سے نکال کر، نفسانی خواہشات سے اسے بچا کر، جہل سے نکال کر علم کی طرف لے آنا، اور ہر طرح کی جو ہے پستیوں سے، شرک سے، گمراہی سے نکال کر خدا کی طرف بلانا، خدا کی طرف دعوت دینا۔ دوسری آیت میں رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کی دعوت پر لبیک کہو، رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ اللہ رسول کی دعوت پر لبیک کہنے میں کیا ہے؟ تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسی کو زندگی سمجھا ہے، ہم نے اسی کو زندگی سمجھا ہے۔ یہ زندگی حیوانی ہے۔ اس طرح تو جو ہے دوسرے جانور بھی کھا پی رہا ہے، سو رہا ہے، چل رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اس میں تو انسان اور حیوانات کا کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ فرق یہ ہے کہ اگر وہ جس مقصد کے لیے رب العزت نے حضرت انسان کو خلق کیا ہے اسے پالے تو وہ انسانیت ہے۔ فرمایا اللہ کی دعوت، رسول کی دعوت پر کوئی لبیک کہے گا اسے زندگی عطا ہوگا۔ اللہ کی دعوت، رسول کی دعوت میں زندگی ہے۔ علماء کرام نے اس میں سوال کیا ہے کہ اللہ دعوت دینے کے لیے تمہارے دروازے پر آئے، کب آئے، کیسا آیا؟ ہاں جی، فرماتے ہیں کہ اللہ کی دعوت کا نام ہے شریعت۔ اللہ کی دعوت کا نام ہے شریعت۔ اب اس شریعت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے خود نظام قائم کیا۔ 1,24,000 انبیاء، بعد میں ائمہ معصومین علیہم السلام، آسمان سے کتابوں کو نازل کیا ہے ہدایت کے لیے، اس شریعت کو پہنچانے کے لیے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں، سب سے میرے معصوم بچوں کو سمجھانے کے لیے کتاب میں لکھا ہے آقا نے کہ معصوم بچوں کو مثلاً آئیڈیالوجی کا درس دینا چاہیں تو اس کو برہان و استدلال و علت و معلول اس کی بات نہیں کرو، اس کو سادہ سادہ لفظوں میں اسلامی آئیڈیالوجی بیان کرو۔ یہ بچہ جو ہے کیا سمجھے گا؟ استدلال برہان میں جائے گا تو یہ تو پریشان ہو جائے گا، مزید خرابی ہوگا۔
لہذا کہا محسوس چیزوں سے، مثالوں سے اور قرآن کے آیات اور دوسرے تمام سادہ سادہ مثالوں سے ان بچوں کی تربیت کریں۔ میرے عزیز بچوں، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے تبلیغ کی ضرورت اور اس کی اہمیت۔ قرآن کی آیات میں نے آپ لوگوں کو ہدیہ کیا، ٹھیک ہے؟ اب آئیں کہ خود تبلیغ کیا ہے۔ تبلیغ یعنی پیغام دینا۔ جانوروں کو ذرا دیکھ لیجئے کہ جانور جو ہے جہاں اپنے ہم نوع کے لیے خطرہ محسوس کریں تو آوازیں دے دے کر جو ہے بتاتا ہے کہ دشمن آ رہا ہے، چھپ جاؤ، بلوں میں گھس جاؤ، اپنے کوئی پناہ تلاش کرو، آواز دیتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر ایک مقام سے گزر رہا ہے، ایسے میں ایک چونٹی نے آواز دی اپنے دوسرے چونٹیوں کو، کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ کر رون ڈالیں اور ان کو اس چیز کا شعور تک بھی نہ ہو۔ قرآن نے جو ہے یہ بیان کیا ہے۔ تو یہ پیغام رسانی، پیغام کو پہنچانا جانوروں میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے پیغام کو پہنچانا میں نے عرض کیا منفی پہلو میں بھی پیغام پہنچا رہا ہے اور مثبت پہلو میں بھی پیغام پہنچا رہا ہے۔ دشمن جو پیغام پہنچا رہا ہے، اسلام کے مخالف جو پیغام پہنچا رہا ہے، آغائے قرآتی نے اس کی ذریعہ پیغام، ذرائع ابلاغ دشمن کی جو ہے ذرائع ابلاغ کیا ہے یہ بیان کیا ہے۔ اب انہوں نے اپنی مسیحیت کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے ایک ظاہری طور پر ایک مثبت چیز کا آغاز کرتے ہیں۔ مثلا 2000 ہاسپٹل بنایا انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اسی ہاسپٹل کے بنانے کے ذریعے سے مسیحیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ انسانیت کی دکھ درد میں شریک ہونے سے اب بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس احسان کرنے والے نے ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے۔ اب ہمیں عیسائیت اچھا لگے گا، کوئی بحث و گفتگو کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے انسانیت کے لیے ظاہری کام کیا ہے۔ اب یہ حق ہے باطل ہے اس کو نہیں دیکھتے، ظاہری چیز کو دیکھا۔ کہا 2000 جو ہے ہاسپٹل پورے عالم میں بنایا، کلینک جو ہے 266 کلینکس بنائے، جذام کی بیماری کے علاج کے لیے۔ آپ کے اسی ملک میں ہمارے شہر کراچی میں بھی انگریزوں نے جذام کی بیماری کے لیے منگو پیر میں، دوسرے جگہوں میں جذام کی بیماری کے لیے سینٹر بنایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 6098 جذام کی علاج کے لیے سینٹر بنائے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ عیسائیت کو پھیلانا ہے۔ یتیم خانہ بنائیں۔ یتیم ایک دکھ ہے نا، پریشانی ہے۔ اب ایک یتیم کے لیے سہارا مل جائیں، باپ کا سایہ تو ہٹ گیا، اب یہ بچہ جو ہے بگڑنے کے لیے ایک سینٹر اس کے لیے یتیم خانہ بنا دیا۔ یتیم خانہ تقریباً 2655 یتیم خانہ پورے دنیا میں مسیحیت نے بنایا، اور اسکولز بنائے بہت ہائی لیول کے، تقریباً 16681 سکول ہائی لیول کے۔ مذہبی جو ہے مدرسے بنائے 500 اور 600 ہاسپٹل اور مختلف جو ہے مختلف جگہوں پر۔ اس میں کہتے ہیں کہ کلیسا نے ابتدائی تعلیم کے لیے 36,450 نظام تعلیم کا انتظام کیا اور 11,154 مدرسے بنائے جو ہائی سکول کے لیول پر ہیں۔ افریقہ میں 5 ملین اسٹوڈنٹ کے لیے
5 ملین مسلمان اسٹوڈنٹ کے لیے مسیحیت نے تعلیمی سینٹرز بنائے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام مخالف جو مشینری ہے ان کا انتظام۔ اب اس میں جو ہے مختلف ذرائع ابلاغ، آپ ذرا غور فرمائیں، مثلا وہ کن چیزوں کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے؟ تصویروں کے ذریعے، پوسٹرز کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے اسلام مخالف۔ اخبارات اور میگزین کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے، اور دنیا بھر میں اپنی نمائندہ بھیج کر تبلیغ کرتا ہے، اور افواہوں کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے۔ افواہ بھی ایک بہترین تبلیغ کا ذریعہ ہے، وہ دشمن جو ہے افواہوں کو پھیلا کر یہ تبلیغ کرتا ہے۔ منحرف کتابوں کو چھاپ کر دنیا بھر میں تقسیم کر کے یہ تبلیغ کرتا ہے۔ دنیا کی گردش گری، سیاحت کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کیٹو پر آنے والے سب جو ہے کیٹو کے شوقین، ایوریسٹ جو ہے فتح کرنے والے سب اسی چیز کے شوقین نہیں، وہ آنے والے اس کا نام تو رکھتے ہیں، مگر ساتھ رہنے والے کو، دوسرے والے کو، 4-5 کو تبلیغ مسیحیت میں لا کر یا اسے گمراہ کر کے بد عمل بنا دیتا ہے۔ کامیابی ہے، منفی تبلیغ ہے۔ اب آئیے، کہتے ہیں کہ ایسی کیمپ کا تشکیل دیتے ہیں جس میں لڑکا اور لڑکی جو ہے جنسی چیزوں کے تعلقات کی شوقین ہو جائیں۔ جعفر طیار میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ذرا غور فرمائیں، اس چیز پر ذرا توجہ کریں۔ جعفر طیار کی آبادی میں آپ کے بچے اور بچیوں کو خود اعتمادی کے نام پر، کانفیڈنس کے نام پر بد عمل اور بد کردار بنا دے، بے شرم اور بے حیا بنا دے، یہ دشمن کی سازش ہے۔ تعلیمی اداروں میں نے مسجد میں بھی عرض کیا تھا کہ گھرانے میں ماں باپ یا ماموں چچا بائی کی ڈر کی وجہ سے بچتا ہے یہ بچہ۔ ایک اسلامی معاشرے میں الحمدللہ بہت سارے سینسیٹیو جو ہے موضوع پر وہ اپنا رد عمل پیش کرتا ہے۔ کوئی ایسی جو ہے خدائے ناخواستہ ناموں سے تعرض ہو جائے تو وہاں 1 نہیں 10 جو ہے مل کر مارتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ بچ کے رہتا ہے، مگر اسکول میں جو ہے بالکل ماحول فراہم کرے، بچوں سے کہا جائے آؤ بچوں بچیوں آؤ آپس میں باتیں کرو، مل بیٹھ کر بیٹھو، تمہاری جھجک ختم ہونی چاہیے۔ کون سی جھجک ختم ہونی چاہیے؟ یہ پستی اور زوال کی طرف لے جا رہا ہے، یہ ہماری اسلامی کلچر پر شب خون مار رہا ہے۔ ہماری کلچر کو ملیامیٹ کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، یہاں جو ہے اپنے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے۔ ذرا ہوش میں رہیے، بیدار رہیے، جاگے رہو، اپنے بچوں کو سنبھالو۔ یہ تباہ کر رہا ہے، بے شرمی بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ تو آغا قراتی نے اپنی کتاب میں ایک ذریعہ جو طریقہ ذرائع ابلاغ کہا کہ لڑکے لڑکیوں کو جنسی جو ہے بے راہ روی میں پھنسا دیتا ہے، عام رائج کرتا ہے۔ مثلا بہت سارے سینٹرز میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، میں تو زیادہ انگریزی جو ہے نہیں جانتا مگر یہی آپ لوگوں سے سیکھا ہے، صحیح ہے، جذابیت پیدا کرنے کے لیے، کشش پیدا کرنے کے لیے لڑکیوں کو اس ادارے میں لیا جاتا ہے تاکہ اس لڑکی کی وجہ سے جوان طبقہ سمٹ کر آ جائیں۔ یہ دشمن کا کام ہے، حربہ ہے۔ انگلش زبان جو ہے زبانی سکھانے کے لیے سینٹرز قائم کرتے ہیں۔ اب مسلمان بچوں کے ذہن میں کہ جب تک تم انگلش نہ سیکھیں تم کسی کام کے نہیں ہو، تمہیں اگر ترقی کرنا ہے،
جاب لینا ہے، ہاں دنیا کی ترقی یافتہ لوگوں کی طرح ہونا ہے تو انگلش سیکھنا ہوگا، یہ ذہن میں ڈال کر اسے احساس کمتری میں ڈال دیتا ہے. پھر انگلش سیکھ لے احساس برتری کرتا ہے، میں انگلش جاننے والا ہوں، پھٹ سے 2-4 انگلش سنا دی، ہو گیا یہ بہت بڑا آدمی. یہ کرتا ہے دشمن. ابھی ملک بھر میں جو ہے کیا ہے، بڑے جو ہے سیاست دان، بڑے جو منظر عام پر آنے والے اردو کی بجائے انگلش بولتے ہیں، انگلش کے انگلش سنا دیتے ہیں، برمار انگلش. اور ہمارے ملک عزیز پاکستان میں اگر تقریر بھی کرے تو انگلش میں، تاکہ اس کے آقا جو ہے باہر کی بیرون آقا خوش ہو جائیں. کوئی ایسی بات سیکریٹ میں نہ رہے جو صدر اور وزیر اعظم اور دوسرے جتنے بھی عہدہ دار ہیں جس نے گفتگو کی ہے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ ہو. اردو میں بولے گا ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوگا، اردو میں رمز و رموز اشارے کنایے سے بولے گا، اب ڈکشنری کھول کے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ چیز ہے، انگلش سکھانے کے بہانے سے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. لباس پہننے کے انداز سے، فیشنوں کے ذریعے سے، ایک فیشن نیا فیشن لے آیا، اسی کے ذریعے سے اپنی جو ہے کلچر کو عام کرتا ہے. ایک شرٹ جس کے اوپر انگلش لکھا ہوا ہے، گالی بھی لکھا ہوا ہو، وہ پہن لیتا، انگلش ہے. یہ بیماری صرف یہاں نہیں ہے، پوری اسلامی ممالک میں ہے، عربوں میں، دوسرے تمام ملکوں میں یہ سب ہے کہ انگلش لکھا ہوا کوئی شرٹ پہنے، گویا ذہنی طور پر بہت بلند اپنے جو ہے اپنے لیے عزت وقار سمجھ. وہ لکھا ہوا جو ہے جملہ گالی لکھا ہے یا کوئی دعا لکھا ہے پتہ نہیں ہے. تو لہذا میرے عزیزوں، اسلام میں تبلیغ کی اہمیت معلوم ہو گیا کہ پیغام دینا، میسج دینا، یہ میسج دینا جانوروں میں بھی ہے، دشمن بھی کر رہا ہے، دوست کو بھی کرنا چاہیے. ہمارے لیے تبلیغ کا ذریعہ، یہ ہمارے برادران ہر ہفتہ وار جو ہے درس و دروس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی بہترین تبلیغ کا ذریعہ ہے. آپ کی آئیڈیالوجی پر گفتگو ہوتا ہے، اسلامی اخلاقیات پر گفتگو ہے، تفسیر حدیث بیان ہو رہا ہے، تاریخ کی بات ہو رہا ہے، مستند باتیں بیان ہو رہا ہے. اس میں راغب کرا دیں. جس طرح جو ہے دشمن، یہ بہت ہی ادھر لمبی چوڑی جو ہے تمام چیزیں یہاں موجود ہے، اب یہاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے. سب کو تبلیغ اسلام کرنا چاہیے، اسلام کی تبلیغ. اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اسلام دشمن اپنا تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. عقائد کی خرابی پیدا کرنا، بد کردار بنانا، بد عمل بنانا، فحاشیت کو پھیلانا، انسان کو احساس کمتری میں ڈال دینا، یہ سب جو ہے دشمن کر رہا ہے، تبلیغ کے ذریعے کر رہا. افواہ پھیلا کر یا کوئی اور درس و دروس کے بہانے سے یا اپنی جو ہے ترقی یافتہ چیزوں کو دکھا کر اسے احساس کمتری میں ڈالا. یہ تبلیغ ہے، تبلیغ ہے. تو ایسے میں ہمارے لیے جو ہے تبلیغ کی ضرورت جو ہم محسوس کرتے ہیں، تبلیغ کا سلسلہ تاریخ اسلام میں انبیاء اعظام نے یہ جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو اس پر مخلصانہ اور ثابت قدمی کے ساتھ تبلیغ اسلام کیا. جناب رسالت مآب نے آغاز تبلیغ اسلام میں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ابتدا میں
توحید کا پیغام دیا اور کچھ نہیں کیا، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ دیگر تمام احکامات اسلامی کو پہنچایا جناب رسالت مآب نے۔ اور اس میں جس طرح قرآن کی شواہد میں ہے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر ہے، ان کے وسیع جناب ہارون بہت فصیح و بلیغ زبان میں گفتگو کرنے والا تھا، جناب موسیٰ کے ہمراہ جو ہے جناب ہارون کو کر دیا تاکہ جناب ہارون تبلیغ کریں، اپنے پیغام حق کو پہنچائیں، بہترین بیان میں لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ میرے عزیزوں، یہ جو تبلیغ کی اہمیت ہے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی نے تبلیغ کر کے اسے زندگی دیا، زندگی سے مراد پاکیزہ زندگی، اسلام کی زندگی، اسلامی اقدار کی زندگی، اگر کسی نے اسلامی اقدار کے مطابق کسی کی تربیت کیا، گویا اس نے پوری بشریت کو زندگی دیا۔ تبلیغ کی اہمیت، اور اس کے مد مقابل کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کو خراب کیا، اگر کسی کو بے گناہ قتل کیا، گویا تمام بشریت کے قتل کرنے کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ قتل کرنا صرف جو ہے چھری پھیر کر اس کو قتل کرنا، گولی مار کے قتل کرنا، یہ مراد نہیں ہے۔ اسے بد عمل کر دے، اس کے عقیدے کو خراب کر دے، اسے اسلام سے دور کر دے، اس قتل سے گولی چلانے اور خنجر چلانے کی جو ہے قتل سے زیادہ خطرناک تر قتل یہ ہے کہ اس کے وجود کو نابود کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کہا کہ اگر کسی کو اس طرح قتل کیا، مردہ کر دیا، روحانی طور پر مردہ کر دیا، اس نے پورے بشریت کو قتل کرنے کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ تو تبلیغ کی اہمیت یوں بیان فرمایا کہ پیغمبر نے سب سے پہلے جو ہے تبلیغ کا آغاز اللہ کے حکم سے دعوت ذو العشیرہ میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے اقربین کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے قبیلہ والوں کو، اپنے قوم کو ڈرائیں۔ ڈرانا تبلیغ ہے، خوشخبری دینا تبلیغ ہے۔ اسی لیے اپنے رسول اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا اے رسول ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور عذاب خدا سے ڈرانے والا قرار دے کر بھیجا ہے۔ تو رسول کے ماننے والوں کو بھی یہی ہونا چاہیے، ہم جہاں کوئی نیک کام کر دیں اسے خوشخبری سنا دیں، اس کے جنت میں عالی مقام کی خوشخبری اسے سنا دیں، جہاں کوئی خرابی ہو اسے ڈرا دیں، عذاب ہے تمہارے لیے، دنیا میں ذلت ہے، آخرت میں جو ہے عذاب الہی ہے، ڈرائیں۔ یہ تبلیغ دین ہے۔ تو لہٰذا تبلیغ کے لیے جو تقاضا ہے، تبلیغ کی تقاضا، آپ جیسے لوگ جو ہیں تبلیغ کرتے ہیں، نماز کی طرف راغب کرتے ہیں، تو استاد نے کیا فرمایا؟ کہا ذرا ماحول کا بھی چیک کرو، نفسیات کے ماہر ہونا چاہیے مبلغ کو۔ مبلغ کو آپ کوئی امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، نیکی کی طرف اسے راغب کرنا چاہتے ہیں، حکم کرتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا قرآن پڑھو، بیٹا اپنے ماں باپ کا احترام کرو، یہ معروف ہے، بیٹا اس کام سے بچو، یہ منکر ہے، نہی عن المنکر ہے۔ فرماتے ہیں ذرا ماحول کو چیک کرو، مد مقابل جو آپ مخاطب ہیں، آپ کے سامنے جس کو آپ خطاب کر رہا ہے وہ کس ماحول میں ہے، آپ کے پیغام کو لینے کی اس پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے۔ تھکا ہوا ہے تو اس کے پاس جو ہے خواہش نہیں ہے، اس کو لینے کی خواہش نہیں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تھکا ہوا ہے، وہ کسی اور جذبات میں ہے، تو آپ اس ادھر سے جو ہے پیغام حق سنائے گا، وہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے، اس کو نفسیاتی طور پر چیک کرنا ہوگا۔ پھر بہترین وقت کو چوائس کر کے آپ اپنا پیغام سنائے گا، پھر جو ہے فائدہ ملے گا۔ ورنہ آپ جو ہے وہ تھکا ہوا ہے، سننے کی جو ہے موڈ میں ہے نہیں ہے، آپ سنا رہا ہے، مسلسل سنا رہا ہے، کیا فائدہ؟ آپ پورا گھنٹہ سنا دیں،
فائدہ نہیں ہے۔ جہاں آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی اہمیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد تبلیغ کے لیے مسجد کا انتخاب فرمایا۔ مسجد میں جہاں خانہ خدا ہے وہاں پیغمبر نے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد حضرت نے اپنے شاگرد ابان بن تغلب سے فرمایا یا ابان اجلس فی المسجد افت الناس، تم مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے فتویٰ دو۔ معلوم ہو گیا کہ مسجد تبلیغ کے لیے بہترین جگہ ہے، بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو لہٰذا زمان، مکان، وقت یہ سب جو ہے انتخاب کریں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ تبلیغ فرمائیں گے۔ تبلیغ کرنا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی سا ایک گروہ ہونا چاہیے جو تبلیغ کریں۔ قراتی صاحب نے اپنی کتاب میں فرمایا اے کاش شہید نواب صفوی کی طرح ہوتا۔ نواب صفوی شاہ ایران کے خلاف اس نے انقلاب کا آواز بلند کیا۔ اس سے سخت دور میں شاہ ایران کے خلاف آواز حق بلند کیا۔ شہید نواب صفوی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ یہ حق کا پرستار کیا کام کرتے تھے؟ آغا قراتی کہتے ہیں کہ اے کاش ہمیں بھی شہید نواب صفوی کی طرح تبلیغ کا طریقہ آ جاتا۔ کیا کرتے؟ جہاں اذان کا وقت ہو، جہاں بھی ہو، بازار میں ہو، جہاں چھت پر ہو، چوراہے پر ہو، مسجد میں ہو، اذان دیتے تھے، اذان حق بلند کرتے تھے۔ شہید آیت اللہ سعیدی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مشہد زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں کسی نے کہا کہ قبلہ زیارت کے بجائے آپ جو ہے ہمارے گاؤں میں تبلیغ کے لیے تشریف فرمائیں۔ تو شہید سعیدی نے امام کی زیارت کے بدلے میں کہا کہ امام کی زیارت کا ثواب اسی تبلیغ دین انجام دینے میں ملے گا۔ دیہات میں تبلیغ کے لیے تشریف لے کے گئے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے دوست جو ہے بار بار کہتے ہیں چلوار پانچوں پہ رکھ کے جو ہے لوٹا اٹھا کر بستر اٹھا کر چلے ٹھیک ہے، گروپ کی شکل میں تبلیغ کرنا اچھی بات ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ اور ہمیں جو ہے ایک عظیم تبلیغ کا ذریعہ دیا ہوا ہے۔ عزا اور عزاداری سید الشہداء اہل بیت کی عزاداری ایک عظیم خدا کی جو ہے طرف سے ایک عنایت ہے، اور اس عزا اور عزاداری کو جس طرح خدا چاہتا ہے، جس طرح رسول خدا ہم سے تقاضا کرتے ہیں، جس طرح ائمہ اطہار ہم سے چاہتے ہیں، اسی طرح عزا اور عزاداری کو انجام دیں۔ ہر شاعر اپنی جو ہے کلام میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، مستند واقعات کی روشنی میں شہادت کے جو ہے واقعات سنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بیدار کرنے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی جو ہے شعر و شاعری کریں۔ منبر پر بیٹھنے والا خطیب حکم خدا بیان کریں، احکام دین، فضائل اہل بیت کے ساتھ ساتھ احکام دین بیان کریں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کوئی سے نیک کام کرنے پر کیا خدا جو ہے اس کو اجر و ثواب دے گا، کسی برائی پر جو ہے خدا نے کون سے عذاب منظور کیا ہے، قرآن کے حدیث کی روشنی میں بیان کرے، تو پھر ملت خود جو ہے خود بخود تربیت ہوگا، ہماری تربیت ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو تبلیغ کا ذریعہ ہے، جو دشمن تصویروں کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے، ٹی وی سے تبلیغ کرتا ہے، ریڈیو سے تبلیغ کرتا ہے، اخبارات سے تبلیغ کرتا ہے، ہاسپٹل بنا کر اس سے تبلیغ کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ دیکھنا وہ مبلغ جو ہیں، عیسائی مبلغ کیا کرتے ہیں، عیسائی مبلغ جو ہیں چونکہ یا تو فوتگی میں انسان جو ہے غمزدہ رہتا ہے، آ کے اس کو تسلی دیتا ہے،
اس کے دل کو اپنے طرف متوجہ کرتا ہے، یا بیمار ہونے کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں آ کر کیا کرتے ہیں، آ کر اس کو تسلی دیتا ہے، اس کو ایک پھول جو ہے لا کر ہدیہ کرتا ہے، بس اس کی پریشانی میں یہ بہت کچھ ہیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں ہے۔ ہمیں بھی جو ہے جو ہاسپٹل میں بڑے بڑے تہوار پر، عید غدیر پر، 17 ربیع الاول پر، بہت عید کے موقع پر جو ہے ہاسپٹل میں جا کے اپنے تبلیغ اسلام کرنے کے لیے بھی اس طرح کے پیغام عام کریں۔ تو ان تبلیغ کی جو ہے ذرائع میں سے آپ کو ہمارے برادران درس و دروس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقین مانیے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، مگر بہترین علماء کو بلا کر مستند باتیں ہو رہا ہے، یہ ضائع نہ ہونے پائے۔ یہ سی ڈی جو بنتا ہے اپنے گھروں میں لے جا کے اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنے بچوں کو درس و دروس میں راغب کریں، بٹھائیں، جس طرح ہم جو ہے اہل بیت کے اعضاء میں اپنے بچوں کو راغب کر کے اگر بٹھاتے ہیں، نہیں ہو رہا ہے۔ محترم بزرگ جو ہے ادھر عزاداری میں فرش عزا پر ہوتے ہیں، بچے ٹہلتے ہوئے، گھومتے ہوئے، ایسے چوراہے پر بیٹھ کر آداب مجلس بھی سکھا دو، اسے آداب مجلس سکھا دو، اسے سننے کا عادت کرا دو۔ تو لہٰذا یہ سب ذرائع خداوند عالم نے ہمیں دیا ہے، اور اس سے ہم سب کو فیض حاصل کرنا ہے۔ بچوں کو راغب کرائیے، بٹھائیں، حوصلہ پیدا کریں، وقت دیجئے، خود بھی جو ہے تربیت ہو، بچوں کی بھی تربیت ہو۔ یا اللہ اس فتنہ پر آشوب دور میں ملت اسلامیہ کو، خصوصاً ملت جعفریہ کے تمام نسلوں کو اسلام کی نورانی تعلیمات سے فیض یاب فرما۔ ہمارے مولا امام یاسر علیہ السلام کو اذن ظہور عنایت فرما۔ ہمارے فقہاء اور مرجعیت شیعہ خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، فخر اسلام آغا حسن نصر اللہ، علامہ بزرگوار شیخ زکزاکی کو خدایا طول عمر عنایت فرما۔ حاضر مومنین کے مرحومین کو جبارہ معصومین میں عالی مقام عنایت فرما۔ جہاں جہاں اسلام و کفر کا معرکہ ہے، اسلام منافقین اور مومنین کا معرکہ ہے، خداوندہ تمام مومنین کو اور حق پر قائم تمام مسلمانان عالم کو تمام ظالموں پر فتح و غلبہ عنایت فرما۔ ور محمد و آل محمد صلوات۔